بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 379، دعوت کی ابتدا، قوموں کا اسلام اور عادتیں، قول سدید نپی تلی بات، موجودہ وقت کی لایعنی، عالمی شورا کی حقیقت، دعوتی کام میں مال خرچ کرنا، مراکز مضبوط ہوں، مفتی محمد زید صاحب، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوت و تبلیغ کی ابتدا۔ دعوت و تبلیغ کا کام 1450 سال سے اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی وادی میں آواز لگائی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ترجمہ: اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک یہ دعوتی کام مسلسل چلا آ رہا ہے، اور ہر دور میں اللہ کے مقبول بندے اس کام کو انجام دیتے رہے اور احیاء دین کی خدمات بجا لاتے رہے۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، رحم اللہ علیہم اجمعین۔ قوموں کا اسلام اور عادتیں۔ ابتدائے اسلام کے وقت سے لے کر آج تک جو بھی قومیں اور افراد حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہیں تو ان کے ساتھ ان کے قومی اور خاندانی افکار اور عادتیں موروثی طور پر ان کے ساتھ چلی آتی رہیں، اور پھر ایک عرصے دراز تک اسلامی تربیت پانے کے بعد ان کی کمی اور کوتاہیاں دور ہوتی اور ان کی تربیت دعوتی محنت کے مجاہدے، سنن نبوی اور اسوہ حسنہ پر عمل، تعلیم و تعلم اور حکمت اور تزکیے کے ذریعے ہوتی رہی۔ اس کے بعد ہر دور میں مصلحین آتے رہے اور اس اصلاحی خدمت کو انجام دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب بھی کوئی ایسی بات پیش آ جاتی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو تو وہی نازل ہوتی اور اس میں ان کی اصلاح کا سامان ہو جاتا تھا، اور بعض دفعے بات بہت اہم ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ مثلاً مسلمانوں کے آپسی مسائل میں آپ کا ارشاد فرمانا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغض مت رکھو، حسد مت کرو، لشکر کشی مت کرو، اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بنے رہو۔ فائدہ: مسلمانوں کی اجتماعیت اور آپس میں مل جل کر رہنے اور دین کی رسی کو متفق اور متحد ہو کر پکڑے رہنے کی تاکید ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے، اور اختلافات اور تفرقہ بازی سے منع کیا جاتا رہا، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی جاتی رہی۔ حسن نیت کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی بابت بہانے سے یاد دہانی کی جاتی تھی، یعنی تربیت اور اصلاح کا عمل دن کے 24 گھنٹے جاری رہتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ دین انسانیت کی اصلاحی کے لیے آیا ہے اور اصلاح ہوتی ہی رہے گی، ہر دور میں مصلح پیدا ہوتے رہیں گے۔ دعوتی کام بھی اسی اصلاحی مہم کی ایک کڑی ہے، اور یہ کام اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کے لیے اکثیر کا کام کرتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی خود کی اصلاح کے خاطر اس دعوتی کام میں لگے گا، یقیناً ہر قدم پر اس کی اصلاح ہوتی جائے گی، اور جو دوسروں کی اصلاح کے لیے محنت کرے گا تو دوسروں کی اصلاح تو ہو جائے گی مگر وہ خود ادھورا رہ جائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں،
سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ فائدہ: بصائر بصیرہ کی جمع ہیں جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ یہاں بصائر سے مراد وہ دلائل اور براہین ہیں جو قرآن اور حدیث نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں۔ جو ان دلائل اور حقائق کو دیکھ کر بھی مروجہ اقوال اور افعال پر جمع رہے اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے گریز کرے تو در حقیقت یہی اندھا پن ہے اور گمراہی ہے۔ اسی بات کو اور صراحت کے ساتھ دوسری جگہ بیان فرمایا گیا: من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جو راہ راست حاصل کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا وبال اسی پر ہے۔ فائدہ: البتہ جو لوگ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے ان پر دوہرا عذاب ہوگا، اسی طرح جو لوگ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنے ہوں گے تو انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ قول سدید نپی تلی بات، اسی لیے دعوتی کام کرنے والے نپی تلی بات کہیں، قرآن اور حدیث کو بیان کرے، احادیث صحیحہ کی کھوج میں لگے رہیں، سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے سے گریز کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا: قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ میں لفظ بصیرت اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ بات قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہو، دلائل و براہین کے ساتھ ہو، ادھر ادھر کی نہ ہانکے۔ یہ جاہلوں کا کام ہے، اس لیے کہ جب قرآن اور احادیث صحیحہ کے علم کا کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو جاہل مقرر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو دعوتی مزاج کے بالکل برعکس ہے، اور اسی لایعنی باتوں کی وجہ سے فتنے ابھرتے ہیں، ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہیں۔ گھنٹے کے بجائے صرف 15 منٹ بیان ہو، 15 منٹ کا مدلل اور محققانہ بیان بہتر ہے اس بیان سے جو بے دلیل اور غیر محققانہ ہو اور عمر بھر ہوتا رہے۔ موجودہ دور قرآن اور احادیث صحیحہ اور سیرت طیبہ کے بیان کرنے والوں کا دور ہے۔ موجودہ وقت کی لایعنی: شیطان نے اس وقت دعوتی علماء کو اور کام کرنے والوں کو فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے جھگڑے میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے بچیں اور دور بھاگیں۔ شورائیت کے علماء مثلاً مفتی محمد زید صاحب، مفتی ابو القاسم صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولوی شاہد صاحب وغیرہ نے دیکھا کہ دعوتی میدان میں تو ہماری کچھ بھی نہیں چلنے کی، تو پھر انہوں نے امیر دعوت حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور ان کے متبعین علماء کو علمی اور نظریاتی بحث اور مباحثے میں الجھا کر رکھ دیا تاکہ مرکز تبلیغ اور امیر اور مامورین سب کا وقت اور صلاحیت انہی جھگڑوں کی نظر ہو جائے اور اصل مقصود یعنی دعوت اور خدمت، ذکر اور عبادت سے دور ہو جائے۔ اس لیے سارے تبلیغی ساتھیوں سے اور تبلیغی علماء سے گزارش کی جاتی ہے کہ پوری فکر کے ساتھ دعوتی کام میں لگے رہیں، قربانیوں کے ساتھ چلتے رہیں۔ ہمارے دعوتی کام کی اطاعت کے ساتھ 1 گھنٹے کی محنت فتنہ خبیثہ عالمی شورا والی 1 سالہ فتنوں اور شرارتوں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی ساتھی اپنے قیمتی اوقات کو ان فالتو اور بیکار جھگڑوں میں لگا کر ضائع نہ کرے، نہ ہی کسی کے میسج کا جواب دے۔ اس کام کے لیے چند مخصوص ساتھی اپنی پوری فکروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ سب کے لیے کافی ہیں۔ آپ احباب گشتوں اور ملاقاتوں میں فکروں کے ساتھ چلتے ہوئے دعائیں کرتے رہیں، دعاؤں سے مسائل کا حل ہونا یقینی ہے۔ یہ دین کی دشمنی کی پرانی ترتیب اور پرانی چال ہے کہ اعلاء کلمت الحق کرنے والوں کو دوسرے مسائل میں الجھائے رکھو تاکہ وہ اس مبارک کام کرنے نہ پائے۔ ہمارا کام چلت پھرت کا کام ہے، لڑنا جھگڑنا، غیبت کہنا، غیبت سننا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا،
انبیاء اور صحابہ والی صفت احسان کے ساتھ رات دن بسر کرنا، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی ہمارا اسلوب ہے۔ ماڈرن عالمی شورا کی اسلامی حقیقت اور اس کا حکم۔ تبلیغ کی عالمی شورا کا قیام غیر علمی، غیر منطقی اور غیر اسلامی ہے۔ ہم کوئی بات جذباتی ہو کر بے دلیل اور بے سند نہیں لکھتے۔ اس شورا کے باطل ہونے کی وجوہات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شورا کسی دور میں بھی اسلامی نظام کی دائمی سرپرست نہیں رہی۔ نمبر 2، شورا عارضی طور پر جمع ہوتی ہے اور اپنا کام یعنی امیر کو منتخب کرتی ہے اور اقتدار امیر کو سونپ کر ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی ہے۔ پھر امیر اپنی شورا خود تیار کر لیتا ہے جو اس کے کاموں میں مدد کرے۔ نمبر 3، شورا کا انتخاب سابقہ امیر کرتا ہے جب وہ کسی وجہ سے امارت کرنا نہیں چاہتا یا مرنے لگتا ہے اور اس وقت اس کے ذہن میں کوئی شخص امارت کے لائق نہیں ملتا کہ اپنی امارت اسے سونپ سکے، تو وہ شورا بناتا ہے تاکہ شورا والے کوئی امیر منتخب کر لیں۔ نمبر 4، اگر امیر کو اچانک موت آ جائے اور وہ کسی امیر یا شورا کا انتخاب کرنے نہ پائے، تو اس وقت جو شخص امیر کی امارت کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا یعنی نائب امیر تھا اور ساتھیوں کو اس پر اعتماد ہو، تو وقتی طور پر اسے شورا بنانے کا استحقاق دیا جائے اور وہ سارے ساتھیوں کو جمع کرے، ان کے رائے اور مشورے سے شورا قائم کرے گا اور پھر شورا امیر منتخب کرے گی۔ نمبر 5، غیر منتخب شورا کا قیام سارے ذمہ داروں کی موجودگی میں ہوگا اور شورا سب کی رائے سے وجود میں آئے گی۔ نمبر 6، اگر سارے ذمہ دار ساتھی جمع ہونے میں دیر لگے تو ان کی رائے معلوم کی جا سکتی ہے، اگر اس میں تاخیر لگے تو انتظار کیا جائے گا۔ دعوتی کام پر مال خرچ کرنا۔ اللہ والے مال خرچ ہونے کو مال کا ضیاع نہیں کہتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کسی نے بکری ہدیے میں بھیجی۔ حضرت نے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسے ذبح کروا کر پڑوسیوں میں بانٹ دو۔ جب بانٹنا شروع کیا تو ایک بازو اٹھا کر رکھا کہ شاید حضرت تناول فرمائیں۔ حضرت واپس تشریف لائے، پوچھا عائشہ بکری تقسیم کر دی؟ فرمانے لگی سب ختم ہو گئی سوائے ایک بازو کے جسے ہم کھا لیں گے۔ حضرت نے فرمایا سب باقی اور محفوظ ہو گیا سوائے اس بازو کے، اب ہم اسے پکا کر کھائیں گے اور یہ پاخانہ بن کر نکل جائے گا۔ پھر آیت قرآنی تلاوت فرمائی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو رب کے پاس بھیج دیا وہ محفوظ ہو گیا۔ مراکز مضبوط ہوں، دنیا بھر کے مراکز اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں مراکز کو مضبوط کریں، سارے کام مرکز نظام الدین کی بتلائی ہوئی ترتیب پر 100% ہو، فضائل اعمال کے ساتھ منتخب بھی پڑھی جائے، حیات الصحابہ علماء ہی سے پڑھائی جائے، سحروزہ جماعتیں اپنی ہی مساجد میں بھیجی جائے، ہر مسجد والوں سے مذاکرہ ہو کہ شورائیت کے مرکز نہ جایا جائے، ہر مسجد وار جماعت کو سارے کام ملک کی مقامی شورا کے تحت کرنے ہوں گے۔ ضرورتیں ہماری اور ہمارے مراکز کی اللہ تعالیٰ ہی پورا فرمائیں گے۔ جماعتوں کا اختلاط ہرگز نہ ہو، شورائیت دین نہیں ہے، امارت عین دین ہے۔ مفتی محمد زید صاحب، مفتی صاحب پر لازم ہے کہ مرکز نظام الدین پر اور اس کے امیر مولانا سعد صاحب پر آپ نے جس قدر لکھا ہے اسی قدر شورائیت پر بھی لکھیں اور یہ فتویٰ دیں کہ شورائیت کا نام عالمی شورا اور اس کا منشور قدیم تبلیغی جماعت سے اس کا افتراق کی شرعی حیثیت کیا ہے اور شورائیت کے نظام کو اپنایا جائے کہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے جب بھی لکھا ہے تو مولانا سعد صاحب پر لکھا ہے، اگر آپ واقعی غیر جانبدار ہوں تو شورائیت پر کیوں نہیں لکھتے؟ تقریباً 20 سال سے مولانا سعد صاحب بیانات کرتے آ رہے ہیں، آپ نے اس وقت کوئی ان کے بیانات پر جرح اور تعدیل نہیں فرمائی اور نہ ہی اپنی کوئی رائے قائم کی۔ اب اچانک 2 سال سے
مولانا سعد صاحب کے بیانوں میں خامیاں کیوں نظر آنے لگ گئی؟ یہ سب ایسے محیر العقول سوالات ہیں کہ ہر تبلیغی آدمی اس میں الجھا ہوا ہے۔ ہم نے تو مفتی ابوالقاسم صاحب مجزلہ سے بھی 2 سال سے عرض کرتے آ رہے ہیں مگر جواب ندارت۔ امید ہے کہ آپ ان امور پر کچھ لکھیں اور اپنے موقف کا ظاہر فرمائیں۔ اللہ حق کا ناصر اور مدد۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔